علیکم دوستو بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ادریس الرحمن، لیڈرشپ گپ شپ کے ایک اور ایڈیشن کے ساتھ۔ سن 2021 کا آغاز ہوا اور اس سارے عرصے میں میری آپ سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی کچھ پروفیشنل ذمہ داریوں میں مصروف تھا، کیونکہ 2020 اہداف کے حوالے سے اور آبجیکٹو کے حوالے سے ایک کوئی اچھا سال ثابت نہیں ہوا۔ تو 2021 کا جیسے آغاز ہوا تو سوچا ہم نے بھی یہی کہ کچھ کر لیا جائے، تو اس لیے اپنے آبجیکٹو کے حصول کے لیے اور جو ہدف طے کیے ہیں 2021 میں، تو اس کے سلسلے میں میں اپنی کچھ میٹنگوں میں مصروف تھا، کچھ اپنے کولیگس کے ساتھ پلاننگ میں اور ڈسکشن میں اور امپلیمنٹیشن میں مصروف تھا، تو اس سارے عرصے میں آپ سے بات نہیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے بہرحال معذرت خواہ ہوں کہ یہ گیپ کافی بڑھ گیا، کہ ہم نے جب لیڈرشپ گپ شپ کا آغاز کیا تھا، جب ہم نے ٹو بی لیڈرشپ سے لیڈرشپ گپ شپ میں اسے کنورٹ کیا تھا، تو اب یہ طے کیا تھا کہ اس میں التوا کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کم سے کم رہے گا۔ تو بہرحال یہ التوا ہوا اور اس پہ میں آپ سے بہرحال معذرت بھی چاہوں گا۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، کیونکہ پچھلی جو ویڈیوز ہم نے بتائی تھیں وہ گروتھ سے ریلیٹڈ تھیں، کیونکہ گروتھ ایک امپورٹنٹ ایرا ہے، اور 2021 کو جو میں نے اپنی ترجیحات میں جو سال قرار دیا ہے کہ جسٹ ڈو اٹ، تو ظاہر ہے جب آپ نے کچھ کریں گے تو کچھ نہ کچھ گروتھ کی طرف بھی جائیں گے، تو یقینی طور پہ آپ لوگوں کے بھی اسی نوعیت کے اہداف ہوں گے، آبجیکٹو ہوں گے۔ تو آئیے مل کر ان آبجیکٹو کو، ان اہداف کو حاصل کرتے ہیں۔ تو گروتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ لاز جو ہیں جو گورن کرتے ہیں گروتھ کو، انہی کے حوالے سے آج فردر بات کرتے ہیں۔ تو اگلا لا ہے لا آف اویئرنیس، جی ہاں، آگہی کا قانون۔ یہ آگہی بڑی چیز ہے، اگر آگہی ہے تو آپ کے لیے یہ بہت سارے رستے کھولتی ہے، اور اگر آگہی نہیں ہے تو آپ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ تو گروتھ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو جاننا کہ آپ نے کس جگہ پر پہنچنا ہے، کس مقام پر پہنچنا ہے، کس ہدف پہ پہنچنا ہے اور کس آبجیکٹو کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن اس سے ساتھ ساتھ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ اس وقت یہاں کس جگہ پہ کھڑے ہیں، تاکہ آپ دونوں مقامات کے درمیان جو ہے وہ راستے کا تعین کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں، تو یقینی طور پہ آپ کسی ڈائریکشن میں موو نہیں کر سکتے۔ عمومی کہا جاتا ہے کہ عمومی طور پہ دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک قسم کی وہ ہوتی ہے جنہیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور وہ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، یہ عام پہ کنفیوز لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کچھ کرنا ہے لیکن وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، تو یہ عام طور پہ یہ لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے انہوں نے کرنا کیا اور وہ کر بھی لیتے ہیں، تو یہ عام طور پہ یہ فلفلڈ لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن انالیسس یہ بتاتا ہے، سروے یہ بتاتا ہے، نتائج یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں میجورٹی لوگ جو ہیں پہلی کیٹیگری میں ہیں، یعنی وہ کنفیوزڈ ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے انہوں نے کرنا کیا ہے اور اس لیے کچھ کرتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بھی بڑی بات یہ کہ یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں یا آپ کو اپنے بارے میں اویئرنیس ہو، یا اتنی کوئی سمپل سی سادہ سی بات نہیں ہے، کیونکہ بات ہے پوٹینشیل کی۔ کیونکہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا پوٹینشیل کیا ہے تو پھر آپ اپنے پوٹینشیل کو استعمال بھی کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے اپنی زندگیوں میں ایک اسے عام طور پہ لوگ کثر نفسی بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو کیا کر سکتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری ہے کہ یہ لوگ اپنی جنرل باڈی لینگویج میں، اپنی جنرل گفتگو میں ایک چیز کا بڑا باہرا ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں گے، جی ہمارے تو وسائل نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے پوٹینشیل کو جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، ایز اے ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک پوٹینشیل کے ساتھ پیدا کیا ہے،
تو ہر اس دنیا میں رہنے والا انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی پوٹینشیل کا حامل ہے. جب تک آپ اپنے پوٹینشیل کو نہیں جانیں گے تو آپ اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی مقاصد یا اپنا آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتے. تبدیلی کے مرحلے میں پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے اویئرنیس کا، اور دوسرا سٹیپ ہے ایکسیپٹنس کا. تو جب آپ اپنے بارے میں جان لیں گے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، تو پھر یہ بہت آسان ہو جائے گا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ پھر وہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اویئرنیس کا مرحلہ ہے، اس کو جانچنے کے لیے، اس کو انکور کرنے کے لیے کچھ بنیادی سوالات ہیں. ان سوالوں کو جب آپ ایڈریس کریں گے، یہ سوال مطلب مختلف اینگلز سے ہیں، تو اس میں بظاہر ایک ہی سچویشن ہے لیکن اس سچویشن کو ڈفرینٹ اینگل سے انالائز کیا گیا ہے. تو آئیے ہم ان کچھ سوالات کو دیکھتے ہیں تاکہ ان سوالوں کو آپ سمجھیں، اور ان سوالوں کو جب اپنے اوپر اپلائی کریں گے تو آپ کو یقینی طور پہ اویئرنیس کے جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ملے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں موجودہ حالت میں، کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں؟ جی، یہ بڑا بیسک سوال ہے کہ اگر آپ اپنے موجودہ ورک کو اگر پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے، اور آپ کو ٹائم نکال کے اس کے بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے کہ پھر آپ کیا پسند کرتے ہیں، پھر آپ کی لائکنگ کیا ہے، پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک سوال بڑا بنیادی ہے، اور اس سوال میں جو چھپا ہوا رسک، لوگ اس رسک کی وجہ سے زندگی بھر اس سوال کو ایڈریس نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ اب آپ جو کام کریں وہ آپ کو پسند نہیں ہے، تو جو آپ کو پسند ہے اس کو آپ کرنے میں اب آپ کو بنیادی طور پہ یہ فیئر ہے کہ آپ فوری طور پہ نتائج اگر نہ لا سکے، یا آپ کی جو مطلوبہ نتائج آپ چاہتے ہیں وہ نہ ملے، تو آپ تو اپنی کیونکہ بیسیکلی ظاہر ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے آپ کی کچھ نہ کچھ فائنینشیل آپ کی ہے، کچھ انٹرسٹ ہے، یا کچھ آپ کا اس میں سلسلہ ہے. تو جب آپ ظاہر اس کو چھوڑ کے آپ ایک نئے کام کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے پہلا فیئر یہی ہوتا ہے کہ آپ کی وہ فنانسز ڈسٹرب ہو جائے گی. لیکن اس میں ایک $1 ملین کا سوال یہ ہے کہ اب آپ کو وہ کام پسند نہیں بھی ہے اور آپ اس میں پوری دل جمی میں نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے جو آپ کو پروڈکٹیوٹی لاس آ رہا ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں لائف لانگ فینومینا پہ، تو ایک طرف یہ لاس، اور دوسری طرف اب آپ ایک نیا کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ لائک کرتے ہیں، اور اس کے میں جو آپ کو رسک حائل ہے کہ جی اس سے آپ فنانشیل گین سے محروم ہو جائیں گے، تو یقینی طور پہ ظاہر ہے وہ گین ہو سکتا ہے آپ کو پہلے گو میں نہ ملے. تو اب آپ یہ دیکھیں، یہ ایویلویٹ کریں کہ وہ اب رسک کو دیکھیں کہ رسک میں بڑا کون سا ہے. یہ ایک وہ رسک کہ جو آپ اپنی لائف میں کر رہے ہیں اور آپ اس سے پسند نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے آپ کی وہ پروڈکٹیوٹی نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ سے جو لانگ ٹرم آپ لاس کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ شارٹ ٹرم لاس کہ جب آپ کسی اس کام میں انڈلج ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پسند ہے، تو اس سے یہ کہ آپ کو شارٹ ٹرم میں لاس ہو سکتے ہیں. تو اب آپ کو یہ ایویلویٹ کرنا ہے کہ اس میں سے بڑا لاس کون سا ہے. سب بنیادی سوال یہ ہے، واٹ وڈ یو لائک ٹو ڈو، آپ کیا کرنا پسند کریں گے. جی، ہر دنیا میں کامیاب شخص ہے، اس کی اپنی اسپائریشن اور اپنی ایبیلیٹیز ہیں. وہ اپنی زندگی کا خود لیڈر ہے، وہ اپنی زندگی کو گورن کرتا ہے. تو اس لیے یہ سوال بنیادی طور پہ رہتا ہے کہ اگر آپ موجودہ کام سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ کون سا کام کرنا چاہیں گے. جب آپ اپنے پیشن کو ٹیپ کرتے ہیں تو یہ آپ کو انرجی اور ایکسیلنس دیتا ہے. پیشن دوسروں کے اوپر بدرجہ ایک آپ کو ایج دیتا ہے. پیشن جو ہے یہ انرجی دیتا ہے، کیونکہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک آدمی جو کہ پیشن کے ساتھ کام کرتا ہے وہ ان 99 آدمیوں سے زیادہ بہتر ہے جن کے پاس صرف انٹرسٹ ہوتا ہے. پیشن انرجی دیتا ہے. اب تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں. یہ وہی سوال ہے لیکن اس کی تھوڑی سی اب اینگل چینج ہے.
یعنی آپ کیا کرنا پسند کریں گے؟ ٹھیک، تو اب سوال یہ ہے، کیا آپ وہ کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے اور کرنے کے درمیان میں ہیں، یعنی وانٹ ٹو اینڈ کین ڈو، یعنی بہت ساری اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ان دو کنڈیشنوں کے درمیان ٹریپ میں ہے، یعنی وانٹ ٹو ڈو اینڈ ول ڈو۔ تو یہ بڑا بنیادی ہے کہ جب آپ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت سادہ سی بات ہے، اس کو ایویلویٹ کریں، یہ یقیناً آپ کو کافی سارے اویئرنیس کے دریچے کھولے گی۔ چوتھا سوال بھی اسی اس سوال سے ہی جڑا ہے۔ اب اس میں پھر انگین اس کا جو ڈائمینشن ہے یا اس کا جو اینگل ہے وہ پھر قدرے تبدیل شدہ ہے، یعنی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ پہلے ہم نے بات کی کیا آپ کر سکتے ہیں، تو اب اس میں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیوں کرنا چاہیے؟ جی، اب آ گیا ایلیمنٹ کیوں کا۔ کیوں جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ کیوں جو ہے یہ آپ کو ریزن دیتا ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو، اگر آپ نے تواتر سے لیڈرشپ گپ شپ یا ٹو بی لیڈر کی اگر جو ویڈیوز ابتدائی تھیں دیکھی ہوں، اگر نہیں تو وہ بہرحال آپ کو پلے لسٹ میں مل جائے گی، تو ایک اس پہ بڑی ہماری جو ویڈیو تھی وہ اس کیوں کے وائی کے اوپر تھی۔ وائی آپ کو ریزن دیتا ہے کہ کیوں آپ کو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کیوں کا جواب مل جائے گا تو پھر آپ یہ بھی کر لیں گے۔ پانچواں سوال پھر وہی ہے، واٹ یو وڈ لائک ٹو ڈو، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس سوال میں مزید موڈیفائی کیا گیا، اس سوال میں بھی سوال در سوال ہے، یعنی پیاز والی بات ہے۔ سوال یوں ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کریں تاکہ آپ وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کریں تاکہ آپ وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وہی ریزننگ کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر آپ وہی کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کرنے کے لیے آپ کو کچھ مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اس میں پہلا مرحلہ ہے اویئرنیس کا۔ تو اس میں اویئرنیس کے لیے آپ کو اپنی جو چوائسیز ہیں، ان چوائسیز میں سے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو ان دو پوائنٹ کا تعین کرنا پڑے گا۔ دوسرا مرحلہ ہے اس میں ایکشن کا۔ جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اب آپ اس سٹیج پہ ہیں اور آپ نے اس سٹیج پہ جانا ہے، تو اس سٹیج سے اس سٹیج تک جانے میں جو آپ کو ایکشن درکار ہے وہ ایکشن کریں۔ پھر اس میں ایک مرحلہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، کہ جب آپ نے یہ جان لیا کہ آپ اس وقت کس جگہ پہ ہیں اور آپ نے کہاں جانا ہے، تو آپ نے اس کے لیے ایکشن بھی کر لیا، تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اٹریکشن، یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گرد آپ ایسے لوگوں کو اٹریکٹ کریں تو آپ کو پھر ویسا بننا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گرد کامیاب لوگ ہوں پھر آپ کو کامیاب بننا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گرد گروئنگ لوگ ہوں تو آپ کو گرو کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو لوگوں کے لیے اپنے اندر کشش پیدا کرنی پڑے گی۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ یہ بھی اسی سوال کی جو بنیادی طور پہ جو سوال نمبر 2 ہی تھا، واٹ وڈ یو لائک ٹو ڈو، تو آپ کیا ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کر رہے ہیں واٹ وڈ یو لائک ٹو ڈو۔ تو یہ ان لوگوں کی اویئرنیس کا جاننا کہ کون لوگ ہیں جو کرتے ہیں جو ہی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے یہ کہ کمپنی کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس سے آپ کو ایک انسپائریشن ملتی ہے۔ مطلب آپ ایک بندہ ایک کام آلریڈی اس فیلڈ میں کر رہا ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پہ ملتا ہے، جس کے بڑے طریقہ کار ہیں۔ آپ کو اگر پرسنل رسائی ہے تو پرسنلی مل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی پبلک فگر کو دیکھا ہے تو اس کے لیے اس کی آٹو بایوگرافیز مل جاتی ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ یوٹیوب کی وجہ سے بہت ساری ویڈیوز مل جاتی ہیں۔
تو آپ اس کو بھی اس کو واچ کر کے اسے فالو کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ ابھی بات ہم نے کی کہ کچھ لوگوں کی بات کی کہ جی آپ کیا ان لوگوں کو جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اب اگلی ڈائمینشن اس سوال میں یہ ہے، کیا آپ ان کے ساتھ کام کرنا پسند کر رہے ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں اور وہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کو اپنی گروتھ کے لیے مینٹرشپ مل جائے گی، آپ کو مینٹرشپ مل جائے گی، آپ کو اپنے رول ماڈل مل جائے گے، آپ بآسانی اپنی جو گروتھ کے لیے اپنے اصول طے کیے ہیں، جو اپنے آبجیکٹیو طے کیے ہیں، ان آبجیکٹیو کو آپ حاصل کر سکیں گے۔ 8واں سوال یہ ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں پرائس دینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں فری نہیں ہے۔ مثلا اگر اس کی فنانشیل قیمت نہیں ہے تو اس پہ آپ کی ٹائم کی قیمت ہوگی، آپ کو ٹائم اپنا ڈیووٹ کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کچھ چیز سیکھنے کے لیے آپ کو اپنا پیشن دینا پڑے گا، آپ کو اپنی انرجی لگانی پڑے گی، آپ کو اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی تو بہرحال ویلیو ہے نا، کہ دیکھیں صرف ویلیو پیسے میں نہیں ہے نا، وقت آپ کا ہے، آپ کی پروڈکٹیوٹی، آپ اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے اپنے باقی جو کام کر رہے ہیں اس میں سے کر کے بھی آپ کریں گے، تو یہ ایک بڑی ایک اہم چیز ہے کہ آپ اس کی کیا آپ قیمت دینا چاہتے ہیں۔ نواں سوال یہ ہے کہ جو آپ وٹ یو وانٹ ٹو ڈو، یعنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو سوال یہ ہے آپ کب وہ کرنا چاہیں گے۔ تو اس میں ایک پروکراسٹینیشن ایک بڑی تواتر سے ذکر ہوتا ہے، جسے ہماری اردو میں ایک بڑا اچھا محاورہ ہے، نہ نو من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ایک کام کرنے کا اگر ڈیسیژن کیا اور آپ نے اسے فوری طور پہ نہ کیا تو زیادہ امکانات یہ ہیں کہ آپ کبھی اس کو نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے یہ چیز کہ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ یہ کریں گے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے، لیکن اس کو کب کریں گے، اس ٹائم فریم کا تعین۔ 10واں سوال کہ جب وٹ وڈ یو لائک ٹو ڈو، یعنی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ کو یہ موقع مل گیا کہ آپ اسے کرتے ہیں تو پھر آپ اسے کیسا کرنا پسند کرتے ہیں، آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں، یہ فیلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں جو آپ نے سوچا، جو آپ نے کسی کو فالو کیا، کسی مینٹر کے آپ نے فزیکلی کانٹیکٹ میں رہ کے، یا آپ نے کسی مینٹر کی، آپ نے جس کو مینٹر مانا اور اس کی کوئی کتاب موجود تھی اسے پڑھا، یا آپ نے اس کی کوئی یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی، تو اب آپ نے جب اس کو ماڈل پہ اپلائی کرتے ہوئے اس کو آپ نے پریکٹیکلی کرنا شروع کیا تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے یہ ہے کہ انسان کے اندر جب نئی چیز کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزوں کے لیے مشکلات آتی ہیں، کچھ چیزیں اسے فوری طور پہ سمجھ بھی آتی ہیں، کچھ چیزوں سے سمجھ میں مشکل سے آتی ہیں، کچھ پہ عبور اسے تھوڑے دنوں میں ہو جاتا ہے، کچھ پہ بہت ٹائم لگتا ہے، اگرچہ وہ بنیادی طور پہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ ہوتے ہیں، لیکن تو اس لیے اس کا بڑا اچھا وے یہ ہے کہ اپنے آپ کو جیولنٹ رکھیں، اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ رکھیں، اپنے آپ کی چھوٹی چھوٹی اسٹیپس کے اوپر اپنی وکٹری کو انجوائے کریں، تو اس سے آپ کا جو احساس ہے وہ بہتر ہوگا اور آپ اپنی الٹیمیٹلی جو گروتھ فیکٹر ہے اس کو جلد سے جلد جو گروتھ کے لیے آپ اپنی جو اویئرنیس اپنے اندر چاہتے تھے تو وہ آ جائے گی، اور جلد سے جلد آپ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تھے آج وہ کچھ ٹاپک اور بنیادی سوال، ان سوالوں کو اپنی سچویشن میں انالائز کریں اور اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک دیں، اپنے کامنٹس دیں۔ لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب کریں اور خوش رہیں، آباد رہیں۔ خدا حافظ۔